بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لگی نہیں رہا جیسے یہاں مومنین موجود ہیں، ایسی آپ بے جان سی صلوات پڑھیں. اللہ یہ ذکر خیر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیں حسین علیہ السلام کے رونے والوں میں اور رلانے والوں میں شمار فرمائے. اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے، خصوصاً زیارت کربلا نصیب فرمائے. وارث غم حسین امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعمال و انصار میں قرار دے. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے بندوں کو کسی بھی دور میں اور کسی بھی حال میں بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا ہے. اس نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا تھا وہ ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا تھا، محتاج ہدایت بنا کے نہیں بھیجا تھا. یعنی کسی بھی دور میں انسان کو یہ ادعا نہ ہو، یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہ ہو جائے کہ یا اللہ ہم ہدایت پانے والے تو تھے مگر کوئی ہمیں ہدایت دینے والا نہ تھا. لہٰذا اس نے پہلا ہی انسان اس روئے زمین پہ جو بھیجا وہ معلم بنا کے بھیجا، رہبر بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی نہ تھا تو پہلا انسان ہادی بن کر آیا، تو جب انسانوں کی اتنی بھیڑ ہو تو کیسے مان لیا جائے کہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے؟ اب یہ اس کا اپنا انتظام ہے. کبھی پردے میں رکھ کے ہدایت کراتا ہے، کبھی پردے سے باہر رکھ کے ہدایت کراتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. توجہ فرمائیے، بہت ہی اہم مجلس ہے. 40 امام حسین علیہ السلام آپ منا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا چیلم ہے اور اپنے تئیں مجلس یہ عظیم مناسبت رکھتی ہے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اس مجلس کے حوالے سے
اور منبر رسول کے حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور بس۔ رسول والا ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ پڑھ لے بس۔ اللہ والا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے اور اللہ کی بھی مانی جائے، یعنی کوئی صاحب توحید ہو جائے اتنا ہی کافی نہیں ہے، توحید کی پہچان بھی ضروری ہے۔ کوئی رسول والا ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو صرف رسول والا ہو جانا کافی نہیں ہے، رسول کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ کوئی دیندار ہو جائے تو خالی دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ دین شناسی بھی ضروری ہے۔ اب تک جو حضرات گفتگو سے نہیں جڑ پائے ہیں، میری پوری کوشش یہ ہے کہ گفتگو سے جڑ جائیں۔ ایک جملے کے ساتھ تقریر بڑھا رہا ہوں کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، توحید شناسی بھی ضروری ہے۔ صرف محمد الرسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، رسول کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ صرف ایک دیندار ہو جانا ضروری نہیں ہے، دین شناسی بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو صرف دیندار تھے وہ صفین میں دھوکہ کھا گئے۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں مظفر نگر میں تقریر کر رہا ہوں۔ جو صرف دیندار تھے وہ صفین میں دھوکہ کھا گئے، لیکن جو دین شناس تھے تعداد میں 72 تھے، سر کٹا کے بھی سر بلند رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تھوڑی دل جمعی کے ساتھ سنیے، طبیعت کے میلان کے ساتھ سنیے۔ مجھے معلوم ہے کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تقریباً آپ مرثیہ سن رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگر میں آپ ہی کو اپنے ساتھ نہ لا پایا تو جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ میرے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ توجہ کریے گا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی جگہ سے بیٹھ کے بھرپور توجہ فرمائیے گا۔ کوئی داد خواہی نہیں کر رہا ہوں، ہاں توجہ طلبی ضروری ہے۔ اگر آپ کے توجہات میرے ساتھ نہیں تو میں کچھ بیان کر پاؤں گا، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ایک اہم موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو بڑھا رہے ہیں اور ایک اہم ہی منزل کی طرف انشاءاللہ پہنچیں گے، اور جب نتیجے تک پہنچیں گے آپ بھی محظوظ ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ اور مولا کی جانب سے ہم سب مل کے دعائیں حاصل کریں گے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کلمہ پڑھ لے، جب تک دین کو کوئی پہچانے گا نہیں اس وقت تک کوئی دیندار ہو نہیں سکتا۔ جب تک کوئی خدا کو پہچانے گا نہیں اس وقت تک کوئی توحید والا نہیں ہو سکتا۔ اور پڑھا لکھا بہت ہی اہم مجمع میرے سامنے ہے، دیکھیں بقلم خود فرزندان توحید تو کوئی بھی اپنے آپ کو کہلا لے، بقلم خود فرزندان توحید تو کوئی بھی اپنے آپ کو کہلا لے، مگر کہلانا آسان ہے، توحید والا ہونا بہت مشکل ہے۔ تو جس دین میں فہم نہ ہو، جس دین میں عقل نہ ہو، جس دین میں شعور نہ ہو، وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شعور ہے وہی دین ہے، جو عقل ہے وہی دین ہے، جو سمجھ ہے وہی دین ہے۔ ہم اس دین کو مانتے نہیں جو عقل سے پرے ہو، ہم اس توحید کو بھی نہیں تسلیم کرتے جو عقل میں نہ سما جائے۔ لیکن میں نے ایک جملہ کہا ہے عزیزان گرامی، اس حد تک جس حد تک اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، کبھی آپ میرے اس لفظ کو لیں اور اس کو ادھر ادھر منتشر کر کے کہیں کہ ہماری عقلوں میں کیسے توحید سما سکتی ہے، تو بس اتنا کہوں گا کہ جتنا تمہیں عقل دیا ہے اتنی تو سما سکتی ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کما حقوں نہیں پہچان سکتے، رسول کو کما حقوں نہیں پہچان سکتے، ایمان کو کما حقوں نہیں پہچان سکتے، مگر اسی شریعت کا یہ بھی حکم ہے اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، امام کو پہچانو، اور نہ یہ کہ سنت ہے بلکہ واجب ہے۔ اللہ کی معرفت واجب ہے یا نہیں ہے؟
اگر آپ زبان سے نہیں بول سکتے سر ہلاتے رہیے تاکہ مجھے معلوم ہو اللہ کی معرفت واجب ہے یا نہیں ہے، رسول کی معرفت واجب ہے یا نہیں ہے، ایمان کی معرفت واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے کوئی ایسا فرد لا کے دکھائیے کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہو، جو رسول کی معرفت حاصل کر سکتا ہو، جس کو یہ اللہ نے سکت دی ہو کہ وہ ایمان کی معرفت حاصل کر لے۔ تو پھر ایک طرف سے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ معرفت حاصل کرو، اور دوسری طرف ہم مجبور ہیں کہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے مالک کیا کریں؟ کہا سنو، جتنی عقل تمہیں دی ہے اتنی تو معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ بھائی سمندر میں ایک سوئی ڈال دیجئے، سمندر میں ایک سوئی ڈال دیجئے، سوئی کے ناکے میں سمندر نہیں سما جائے گا، سوئی کے ناکے میں سارا سمندر نہیں سما جائے گا، مگر جتنی ظرفیت سوئی کی ہے تو اپنے اپنے ظرف کے لحاظ سے پہچانو۔ اب یہ اپنی اپنی ظرفیت تھی، کوئی ایمان کے 8 درجے پہ پہنچا، کوئی 9 درجے پہ پہنچا، کوئی 10 درجے پہ پہنچا، اور جہاں درجوں کی جا کے انتہا ہو گئی وہی پیغمبر نے فرمایا برد الایمان کلہ، اب کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کی طبیعت مجتمع ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے غور سے سنیے گا۔ قرآن مجید کو اللہ نے ہدایت بنا کے نازل کیا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم خالی پڑھیں اور پڑھ کے گزر جائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کا قاری ہونا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کا حافظ ہو جانا کافی نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن نہ سمجھا تو پڑھنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ قرآن کی آیت آیت ہدایت ہے، لفظ لفظ ہدایت ہے، حرف حرف ہدایت ہے، نقطہ نقطہ ہدایت ہے۔ وہی ہدایت والا قرآن مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مسلمانوں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من الذی یمشی سویا علی صراط المستقیم۔ اے مسلمانوں، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو منہ کے بل راستہ طے کر رہا ہے؟ وَيَمْشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، یا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو راستے پہ چل رہا ہے تو آنکھیں کھول کے چل رہا ہے، داہنے بائیں دیکھ کے چل رہا ہے، خطرہ تو نہیں ہے، کہیں شیطان تو نہیں بیٹھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ وہ کہ جو صراط مستقیم پہ چلے تو آنکھیں کھول کر چلے، سر جھکا کے کور کورانہ نہ چلے۔ اور اگر میں قرآن کی لفظ کا ترجمہ کروں تو اللہ کہہ رہا ہے مکبن علی وجہہ کا مطلب یہ ہے بھیڑ چال چلنا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد۔ بھائی مجلس تو اسے جنریٹر کو آپ اسٹارٹ ہی رکھیں، اسے بند نہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد آل لا دے دے بیٹے پانی پی لیں۔ دیکھو غور سے سنتے رہنا، میری طرف کوئی پنکھا انکھا بھی نہیں ہے، گرمی مجھے زیادہ لگ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ ملک ہے جس کی 22ویں آیت ہے، جس میں اللہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے چونکہ قرآن مجید مسلمان ہی پڑھتے ہیں، اس لیے میں مسلمانوں ہی کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ سنی شیعہ کی بات تو ہم نے کبھی منبر پہ جا کے کی ہی نہیں، ہم کبھی فرقوں کی بات کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ مذہب آل محمد نے ہمیں فرقہ وارانیت سکھائی ہی نہیں ہے۔ تو تقریر کو فرقے کی نظر نہ کر دینا، میں شیعت کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں قرآن مجید کی جانب۔ قرآن مجید کہتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط المستقیم، کیا وہ شخص جو سر جھکائے ہوئے بغیر راستے کو دیکھے ہوئے، بغیر رہبر کو دیکھے ہوئے کورانہ چلا جا رہا ہے، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے اور ان دیدہ ظاہری سے نہیں، اس کے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اس نے اپنے رہبر کو بھی پہچانا ہے، سفر کے خطرات کو بھی پہچانا ہے؟ کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو اندھے کے اندھوں کی چال چل رہا ہے؟ ایک چال ہے بھیڑ کی چال، ٹھیک ہے، مشہور و معروف ہے بات۔ بزرگ کہتے ہیں بھیڑ کی چال نہ چلو، کہا کیا مطلب؟ کا سب سے آگے والی بھیڑ اگر کنویں میں گرتی ہے تو باقی ساری کنویں ہی میں گرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ دیکھو کہ صحیح کر رہے ہو یا نہیں۔ خالی کرتا پاجامہ پہن لینے کا نام دین نہیں ہے۔ میں کہوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اعتراض والی تو میں مجلس پڑھتا ہی نہیں۔ داڑھی ذرا زیادہ بڑھا لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ مجھے اپنے بزرگ علامہ فیروز حیدر آبدی اللہ مقامہ کا جملہ یاد آ گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے سنو، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ یوں ظاہری لباس پہن لیا تو بھیا داڑھی چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑھ سکھوں کی ہم سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام کس چیز کا نام؟ اسلام ہے سمجھ کے دین کو اختیار کرنے کا نام۔ اب آ جائیے، چونکہ جلدی گزرنا ہے اور مجلس بھی بڑی اہم ہے۔ سورہ آل عمران کی 31 اور 32ویں آیت، 31ویں آیت کو سرنامہ قرار دیا ہے، ضرورت کے تحت 32ویں پڑھوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ دیکھیے محکم آیت ہے، مشہور و معروف ہے، منبر کے حوالے سے بہت زیادہ آپ حضرات سنتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں، دونوں ہی باتیں، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع اور میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، جب میری پیروی آپ کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ دیکھیے بس ایک لفظ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا پہلے میرے رسول کی پیروی کرو، اور جب پیروی رسول کا حق ادا ہو جائے گا تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے،
اچھا اگر اسی کے گناہ معاف نہ کرے گا تو پھر کس کے گناہ معاف کرے گا؟ سوال یہ ہے، توجہ، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ دو لفظ میں نے یہاں سے لی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے میرے رسول کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ آپ کو ساتھ لیتے ہوئے لے رہا ہوں کہ زمانے میں کوئی اس وقت تک اللہ والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک رسول کا پیروکار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ بقلم خود تو کوئی بھی پیروکار بن سکتا ہے، لیکن اللہ نے شرط لگا دی کہ میرے رسول کی پیروی کرنا۔ اب میرے کہنے سے، تیرے کہنے سے، ان کے کہنے سے، سب کے کہنے سے یہ دعویٰ مانیہ نہیں ہے کہ ہم نے اتباع رسول کی، ہم نے رسول کی پیروی کی، ہم رسول کے نقش قدم پہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی پیروی ہوئی ہے وہ بتائے گا کہ انہوں نے میری پیروی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو جب تک کوئی مسلمان اللہ والا نہیں ہو سکتا جب تک رسول والا نہ ہو جائے، اور اس وقت تک کوئی مسلمان رسول والا ہو نہیں سکتا جب تک خود رسول نہ کہہ دے کہ میری پیروی کی ہے۔ تو اے مسلمانوں، صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، حج کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ وہی نماز ہے جو نبی نے پڑھی تھی، یہ دیکھو یہ وہی روزہ ہے جو نبی نے رکھا تھا، یہ دیکھو یہ وہی انداز حج ہے جو نبی کا تھا۔ توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ میں عزیزان گرامی تقریر کو میں کسی کے بھی ذہن و دل پہ تھوپنا نہیں چاہتا ہوں، چاروں میرا نوجوان بھی میرے ساتھ ساتھ آئے۔ توجہ کیجیے گا، ہم سارے مسلمانوں کی، سنی شیعہ کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے جتنے بھی فرقے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں۔ ہر فرقے کی یہ ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری، کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو نبی پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی عمل اس وقت تک واجب الادا قرار نہیں دیا جب تک خود کر کے نہ دکھایا ہو۔ تو مسلمان نماز بعد میں پڑھے، پہلے اس بات کا یقین حاصل کر لے کہ یہ وہی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، نماز پڑھے تو یہ سوچے کہ یہ وہی، ورنہ بھیا فائدہ کیا ہے بھائی محنت کرنے سے؟ وہ محنت، وہ دین پہ چلنا جو ہمیں جنت تک نہ لے جا سکے، تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی محنت کرنے سے؟ اللہ کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کچھ عمل کرنے والے اتنا عمل کرتے ہیں، اتنا 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 کہ بے حد، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ بھائی یہ تو قرآن ہے۔ تو اب ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ عمل کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھ لے، جانچ لے، سوچ لے، تول لے کہ یہ وہی عمل ہے جو نبی نے انجام دیا تھا یا نہیں ہے۔ بس یہی مقصد کربلا ہے۔ منبر حسین اس لیے سجایا جاتا ہے، مجلس اس لیے برپا کی جاتی ہے تاکہ دین سمجھ میں آ جائے۔ مجھے یہ بتائیے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نبی کریم حضور سرور کائنات کیا 5 طرح کی نماز پڑھا کرتے تھے یا 1 طرح کی؟ دیکھیں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اور نہ تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ وقت ہے، میں اشارے کر کے آپ حضرات کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جو یہاں تک نہیں آ سکا اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے، جو جہاں سن رہا ہے وہ سنے اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنے کہ نبی نے نماز 5 طرح کی پڑھی ہے یا 1 طرح کی؟ تھوڑا تھوڑا آپ کو بولنا چاہیے۔ میں حق بر جانب ہوں آپ سے کہنے میں کہ کم سے کم 1 آدھ بات کا آپ میرے ساتھ جواب دیتے چلے آئیے۔
نبی امت کے مسائل الجھانے نہیں آئے تھے، سلجھانے آئے تھے۔ نبی امت کے مسائل الجھانے نہیں آئے تھے، سلجھانے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اگر پیغمبر صرف اتنا فرما دیتے صلو نماز پڑھو، تو اب مسلمانوں تمہیں یہ پوری چھوٹ تھی کہ اپنی مرضی سے پڑھتے، چاہے ہاتھ ناف پہ باندھتے، چاہے پیٹ پہ باندھتے، چاہے سینے پہ باندھتے، چاہے کھلے چھوڑ دیتے، مگر پیغمبر نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا۔ رأیتمونی اصلی کہہ کے یہ بتا دیا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں بیٹھے ہو، فرش حسین کی عظمت قبہ حسینی کی ہے، کربلا میں بیٹھے ہو، نواسہ رسول کی قربانی آپ کے سامنے، بڑے ہنس ہنس کے، بڑے مسکرا مسکرا کے، بڑے جھوم جھوم کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں حسین کا صدقہ نماز انہوں نے دی، حسین کا صدقہ دین بچا کے دے دیا، تو جو دیا وہ تو تم نے یاد رکھا، جو دیا انہوں نے بچا کے وہ تو تم نے یاد رکھا۔ اس سے بڑی بد احسانی کیا ہوگی کہ جو دیا وہ تو لے لیا، دینے والے کو بھول گئے۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد۔ توجہ، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے میں۔ سنی شیعہ ساری روایات کا میں ذمہ دار ہوں، متفق علیہ دونوں کتابوں سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل یہی حدیث ہے، موثق حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے میں۔ اب دیکھیے جہاں جہاں تک بات پہنچے گی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نماز ویسے پڑھے جیسے نبی پڑھا کرتے تھے۔ آخر کیا ہوا کہ 25 سال کے تاریخ دور کے بعد جب علی نے بصرہ میں نماز پڑھائی تو نماز پڑھنے والے پیچھے صحابیوں نے چلا کے کہا آج نماز ویسی پڑھی جیسے نبی کے پیچھے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، میرے اوپر ذرا کم غور کرنا، اس لیے کہ یہ منبر بڑا قدیم زمانے کا ہے، ٹھیک ہے؟ اذان ہو رہی تو اب مجھے ایسے بھی خاموش ہونا پڑے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، ہمیں اطاعت اور پیروی رسول کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بس میں اب نکلنا چاہ رہا ہوں یہاں سے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہر عمل کو، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے، ہر عمل کو سیرت رسول کے آئینے میں دیکھو۔ اگر یقین حاصل ہو جائے کہ یہ وہی عمل ہے جو نبی کیا کرتے تھے تو اللہ قبول بھی فرمائے گا اور بہترین اجر اور انعام عنایت فرمائے گا۔ تو کورانہ تسلیم کر لینے کا نام، اس سے بڑھ کر دیکھیے 3 سوال مجھے رکھنے ہیں آپ کی خدمت میں اور ان کے جلدی جلدی جواب مجھے دینے ہیں۔ 3 سوال جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور ایسے سوال ہیں کہ کوئی نئے نہیں ہیں سب پرانے ہی، لیکن ضروری ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی منبر کے حوالے سے جوابات دیے جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کسی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف قرآن مجید سے مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ پہلا سوال۔
کیا 1400 سال بعد بھی ذکر کربلا ہوتے رہنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں نا 1400 سال گزر گئے اب کیا فائدہ؟ کیا 1400 سال بعد بھی ذکر کربلا کا ہونا ضروری ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یزید ہی قاتل امام حسین ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دلچسپیاں اگر میرے ساتھ رہیں تو میں آپ کی کچھ خدمت کر پاؤں اس حوالے سے، لیکن یہ بیس میں بنا رہا ہوں، اور یہ بیس بنا کے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی کہ مسلمان اسی وقت ہے کہ جب تک مکمل طور کے اوپر، یقینی طور کے اوپر سیرت رسول کا حق نہ ادا کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، بندگی کی اس سے بڑی معراج کیا ہوگی؟ توجہ، بندگی کی اس سے بڑی معراج کیا ہوگی کہ اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے۔ دیکھیں کئی مرتبہ اب یہ ساری چیزیں ہیں نا تاریخ میں، اور سادے مسلمانوں کو یہ سمجھائی جاتی ہیں۔ مولوی کبھی حقیقت بیان کرتا ہی نہیں، حقیقت بیان کر دے تو اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ توجہ، لہذا وہ کبھی حقیقت بیان کرتا ہی نہیں۔ جب کبھی بھی فضیلت آل محمد، فضائل اہل بیت کی کوئی بات آتی ہے تو مولوی سمجھا دیتا ہے کہ بھائی یہ جو بی بی فاطمہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ چونکہ بیٹی تھی اس لیے کہا۔ کوئی بات حسنین کی آ گئی، پشت پہ سوار کیا، 72 مرتبہ سبحان اللہ، خطبے کو منقطع کیا، کاندھوں پہ لیے پھرے، کہا بھائی نواسے تھے، نانا اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بات کوئی آ گئی بی بی زہرا کی کہ بھائی کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب کبھی فاطمہ آتی تھی، کہا بھائی باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اس وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بات کوئی علی علیہ السلام کی آ گئی، سمجھے، کہا بھائی چونکہ بھائی بھی تھے اور پھر داماد بھی ہو گئے تھے، یہ اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پیغمبر نے مولا بھی بنا دیا، غدیر میں علم بھی دے دیا، اور اللہ جانے ساری فضائل۔ ٹھیک ہے، مولوی بڑے سادے انداز سے ایک سادے سے مسلمان کو سمجھا دیتا ہے کہ نبی نے اگر اپنے بیٹوں کی نواسوں کی کوئی عظمت بیان کی ہے تو اس بنیاد پہ کہ نانا نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اپنی بیٹی کی کوئی فضیلت پیغمبر نے بیان کی تو کہہ دیا کہ باپ نے بیٹی کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان کی تو مولوی بیان کرتا ہے کہ یہ تو بھائی کی محبت تھی۔ بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یاد رکھنا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، خاندان پرستی کرنے نہیں آئے تھے۔ وہ کوئی خاندان پرست ہے کہ جیسے ہم اپنے بھائی اور بہن اور بیٹے اور بچوں کو چاہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی کہتے ہیں اور کرتے ہیں؟ پیغمبر نبی تھا۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے لیے میں نے چند لفظ کی ہیں، تم سمجھو کہ اللہ اس بندے کی منزلت کیا بیان کر رہا ہے۔ سورہ نساء ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ اطاعت بندے کی ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ میری اطاعت ہے، یہ میری اطاعت ہے۔ یعنی رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا۔ اللہ نے کہا میں تو آؤں گا نہیں تمہارے درمیان کہ تم میری پیروی کرو، لہذا میں نے اپنے رسول کو رکھ دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ تم مسلمانوں جب قرآن کی روح سے یہ بات طے ہے
کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو نبی کی مخالفت بھی تو اللہ کی مخالفت ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی مخالفت بھی تو۔ اور اب وقت نہیں رہ گیا، میرے سامنے بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کتبوا کما کتب الذین من قبلہم، دیکھو جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ایسے ہی ذلیل کیا جائے گا جیسے پہلی قوموں کو ذلیل کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا ہم اسے ذلیل کریں گے۔ کیسے؟ جیسے ہم نے پچھلی قوموں کو ذلیل کیا جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اپنے رسولوں کو تو بڑے معجزات دے کے بھیجا تھا۔ ہم نے تم سے کوروں کو تھوڑا ہی منوایا ہے۔ بھائی شاید اس سے زیادہ آسان میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، اور میرے پاس ایسی کوئی جو ہے طلسماتی چیز بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پھونک مار دوں اور آپ کے دل تک اپنی بات اتار دوں۔ میں تو لفظ ہی ادا کر سکتا ہوں عزیزان گرامی، اللہ نے اول زمانے سے لے کر اور آخری زمانے تک قیامت تک کبھی بھی کسی ایسے فرد کی اتباع اور پیروی کرائی ہی نہیں کہ جس میں کوئی کمال نہ پایا جاتا ہو، یعنی جو کورا ہو۔ بہت جلدی کچھ نوجوانوں کے سمجھ میں، کوروں کو اللہ نہیں منواتا۔ اما جب کوروں کو اللہ نے نہیں منوایا تو کوروں کو آپ ہم سے کیوں منواتے ہیں؟ بس صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی تاکہ ہم اپنی جگہ پہ متوجہ ہو جائیں۔ مسلمان سوچے، ہیں غور و فکر کے ساتھ اسلام لینا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا اللہ کا مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ رہا ہوں آخری منزل تک، سورہ حشر، جس میں اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اس معیار پہ ہے اس کی رسالت کہ اس کا کہنا مان لیا، اللہ کا کہنا مان لیا، اس کی بات سن لی، گویا اللہ کی بات سن لی۔ جب یہ معیار ہے تو اللہ نے پھر سورہ حشر میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، مسلمانوں جو تمہارا نبی تمہیں دے اسے لے لو۔ مسلمانوں جو تمہارا نبی تمہیں دے جو بھی دے، بھائی اتنا تھک کے نہ سنو خدا کے واسطے۔ میں محرم سے لگائیے کتنے دن ہو گئے، مسلسل سفر میں ہوں، آپ کی دعا سے مسلسل سفر میں ہوں۔ ایک رات آتی ہے وہ بھی اگلے دن کی تیاری میں گزر جاتی ہے اور کوئی رات سفر میں گزر جاتی ہے۔ اتنا تھک کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، مل جل کے بابا سے بلند صلوات منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کبھی آپ یہ سمجھیں داد مانگ رہا ہے مولوی بیٹھ کے، چہرے تو کھلے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول، مسلمانوں تمہیں جو تمہارا رسول دے اسے لے لو، جو بھی دے جتنا بھی دے، بھائی فری میں مل رہا ہے لے لو نا۔ بھائی کوئی فری میں چیز ملتی ہو کسی کو بری لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے لے لو جو تمہیں دے۔ اور اب اگر جملہ پہنچا نہ پہنچا تو میرا کام تو بھائی بولنے کا ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے جو تمہارا نبی تمہیں دے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے پکڑ لو، اسے جو تمہیں دے وہ تم لے لو، جو اپنی بیٹی کو دے وہ اسے لینے دو۔ بھائی اپنا اپنا حق لے لو نا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اپنی پلیٹ پہ نگاہ رکھو، نیچی نگاہیں کر کے اپنی پلیٹ پہ نگاہ رکھو۔
کچھ ایسے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں اپنی پلیٹ پہ غور نہیں کرتے، دوسروں کی پلیٹیں دیکھتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لو، ہیں جو دے وہ لو۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ دیتا رہا ہو اگر وہ کچھ مانگ لے، اب خون خشک نہیں ہونا چاہیے بھائی، ہمیشہ لیا ہے نا تم نے، مسلمانوں جو تمہارا نبی تمہیں دے لے لو، اور اگر کبھی تم سے کچھ مانگے تو واپس بھی کرو، اگر اہل بیت کی محبت مانگے تو دے دو، اور اگر تم سے قلم و دعوات مانگے وہ بھی دے دو۔ صلوات بر محمد۔ اور آخری لفظ ہے آیت کے، اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور یہ یاد رکھنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ بڑا شدید عذاب کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہی بات تھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیں وہ لے لو، جسے روکے وہ رکو، اگر اس میں کوئی خوف نہیں تھا تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے بھی ڈرتے رہنا، میں بہت سخت عذاب دینے والا ہوں۔ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے نبی نے جو دیا اس کے علاوہ اگر کچھ بھی دیا، نبی ایک دے ایک لینا، دو دے دو لینا، پانچ دے پانچ لینا، 12 دے 12 لے۔ عزیزان گرامی، ہم تو بھائی شیعہ ہیں مذہبی طور کے اوپر، ہمارے لیے تو ویسے ہی بہت سارے فتوے، ہمارے تو ہر عمل پہ ہی فتویٰ ہے بھائی، بھیا ذرا تھوڑا بہت رحم کر لیا کرو ہمارے اوپر، کچھ نہ صحیح لا الہ الا اللہ والے ہم بھی ہیں، اور ہمارے رسول نے کہا تھا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ محترم ہے۔ بات کی باتیں سمجھانے کا وقت ہی نہیں ہے، لیکن میں تو اتنا سمجھا رہا ہوں کہ اگر لا الہ بھی کسی کے سمجھ میں آ جائے تو اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو تمہیں دے وہ تم لے لینا، اور جس چیز سے روکے، یہ کل اسلام ہے۔ ایک فخذو ہو، دوسرا لفظ فانتہو، جو دیں لے لو اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو دوا بھی دیتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے، دوا کھانا پرہیز کرنا۔ اب مجھے یہ بتائیے، دیکھیے اب پہلے سوال میں داخل ہو رہے ہیں، اور بہت میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ کے اندر ہم اس ساری گفتگو کو تمام کر کے آپ حضرات سے اجازت لیں گے۔ پہلی منزل، پہلا سوال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ رکھا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، یعنی امام حسین کیا یزید کی بیعت کر بھی سکتے تھے کہ نہیں؟ مشورہ دیتے ہیں نا جن کی کہیں بھی نہیں چلتی، جن کی اپنے گھر میں نہیں چلتی، جن کی اپنی بیوی بچوں پہ نہیں چلتی، وہ بھی امام حسین کو مشورہ دیتے ہیں، اور سارے سال دکانیں ٹھنڈی پڑی رہتی ہیں، اور جب جیسے ہی محرم کا چاند نکلا ایسی گرمی آتی ہے، یہ فتویٰ وہ فتویٰ وہ فتویٰ، یہ بدعت، مجلس بدعت، ماتم بدعت، رونا بدعت۔ عزیزان گرامی، اب ایک لفظ کرو، فتویٰ وہ نہیں ہوتا جو ہر سال دہرایا جائے۔ جو سمجھ گئے انہیں میرے لاکھوں سلام ان کے لیے جو سمجھ گئے۔ فتویٰ وہ نہیں ہوتا جو ہر سال دہرایا جائے۔ ہر سال دہرانا یہ بتا رہا ہے کہ تم خود جانتے ہو کہ بات میں جان ہے ہی نہیں، اس لیے فتویٰ تو دے دیا تو دے دیا، فتویٰ تو ایک بار دیا جاتا ہے، ہر سال دہرایا نہیں جاتا۔ آپ متوجہ ہو گئے، فتویٰ دہرایا نہیں جاتا۔ ہم نے دیا تھا فتویٰ، رشدی کے قتل کا دیا تھا، ہم نے ایک بار کہا تھا، ہر سال دہرایا نہیں ہے۔
ہم نے اسے دوہرایا نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، فتویٰ وہ نہیں ہوتا جو ہر سال دوہرایا جائے، فتویٰ وہ ہوتا ہے کہ اگر مفتی مر بھی جائے تو فتویٰ زندہ رہتا ہے۔ اچھا بات اگر اچھی لگی ہو تو بابا جے بلند صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سمجھنے کا نام ہے۔ پیغمبر کا ہر عمل اللہ کے حکم کی روشنی میں، ہر قول اللہ کے حکم کی روشنی میں۔ اچھا قول اور فعل ہی کی بات نہیں، ان کی سوچ پہ بھی، تو ان کی سوچ پہ بھی شریعت کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ جب نبی کے قول کی بات آئی، بات کی، تو کیا اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى، ٹھیک ہے، میرا نبی ہوا سے نہیں بولتا، خواہشات کا پیروکار نہیں ہے۔ یہ جو بولتا ہے وہی ہوتی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو یہ ترجمہ بالکل پسند نہیں آیا۔ جو میرا نبی بولتا ہے وہی ہوتی ہے۔ ارے بھیا مسلمانوں، ہمیں تمہیں کسی کو کیا پتا کہ وہی کیا ہوتی ہے؟ وہ بول کے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی ہے، جو میں نے بولا یہ وہی ہے۔ جو میں نے بولا وہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جو نبی بولے ان کا بولنا وہی، ٹھیک ہے۔ اور جب سوچنے کی منزل آئے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ یوں ہی جیسے تم سوچتے ہوتے کہیں اور سوچتے کہیں کی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے ہائے، قربان جائیں عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جہاں سوچ پہ بھی اللہ نے پہرے بٹھا رکھے ہوں، تم سوچتے بھی وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تو نبی کرتا بھی وہی ہے، نبی بولتا بھی وہی ہے جو اللہ چاہے، یا لفظوں کو بدلیے، نبی کا بولا اللہ کا بولا۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ نبی کا کہا اللہ کا کہا، ٹھیک ہے۔ نبی کا سوچا اللہ کا سوچا۔ بھائی عقیدہ نبوت کم سے کم اتنا تو ہو، اتنا تو نبوت کو سمجھے۔ نبی کا کہا اللہ کا کہا، نبی کا سوچا اللہ کا سوچا، نبی کا کیا اللہ کا کیا۔ اچھا ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ بہت زیادہ ہو اور اس سے برداشت نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ نے کہا برداشت کر۔ وما رمیت اذ رمیت، یہ میرا نبی جو کنکر پھینک رہا ہے یہ نہیں، میں۔ ہائے عزیزان گرامی، قربان جائیں عظمتوں پہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا رسول نہیں پھینک رہا ہے، یہ کنکریاں میں نے پھینکی، ٹھیک ہے۔ اپنی حجت کی حفاظت کبھی کبھی میں پردہ غیب کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ کنکری پھینکنے سب کے آنکھوں کے آگے پردہ پڑ گیا، اب کچھ بھی نہ دکھائی دیا کہ پیغمبر کہاں چلے گئے۔ اللہ نے پہلی حجت کو بھی پردے سے بچایا، آخری حجت کو بھی پردہ غیبت میں رکھا۔ تو نبی کا کام اللہ کا کام۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں، ہم نے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے پھینکی ہیں کنکریاں، اس کا مطلب یہ کہ نبی کا کام اللہ۔ اس سے واضح تر آیت آپ حضرات اس کو بھی سنتے ہیں، محفوظ ہے آپ کے ذہنوں میں، میں دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دہرائیں گے۔ ید اللہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پورا ذمہ دار ہوں، گھبرا کے نہ سنو، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ کسی بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے شیعہ کا ہو، سنی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، بریلوی کا ہو، وہابی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ترجمہ یہی ملے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اب پہلا سوال اگر آپ کو یاد ہو تو جواب ہونے لگا ہے، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی یا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟
نتیجہ دیا سبحان اللہ. یہ قرآن ہے جان گرامی، تاریخ نہیں ہے کہ اس کو آپ یوں جھٹک کے پھینک دے کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، راوی اچھا نہیں. قرآن ہے، قرآن. ان الذین یبایعونک، میرے رسول یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ رسول کی. اے میرے نبی یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہو رہی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پہ بلند ہے. اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پہ بلند ہے. اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پہ بلند ہے. نبی نے جب بیعت رضوان لی تو ہاتھ بلند تھا، ٹھیک ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ بلند ہے. میں کہا یا اللہ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو تیری ہی زبان سے میں شرک سن رہا ہوں. نہیں سمجھا میرا نوجوان دوست؟ ارے شرک سے گھبرانے والوں، تمہیں تو ہر قدم پہ شرک دکھائی دیتا ہے. رسول سے کچھ نہ کہو، بس اللہ سے کہو. ان سے کچھ نہ مانگو، بس اللہ سے مانگو. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مانگ لیا تو شرک ہو جائے گا. میں کہا میں تیری مسلمانی کو کیا کہوں؟ اللہ کہہ رہا یہ ہاتھ میرے نبی کا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نبی کا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے. ہم نے کبھی بھی غیر اللہ سے مانگا ہی نہیں. ہم نے کبھی غیر اللہ سے مانگا نہیں. اچھا پھر اور آسان کے کام، اللہ کے ہاتھ کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہی نہیں. اللہ نے کہا یہ ہاتھ بھی ید اللہ، اور میرے نبی کے بعد نبی کے جانشین کا ہاتھ بھی ید اللہ. عزیزان گرامی میں کہوں گا پروردگار، نتیجہ سنیے، جواب آ گیا. اے اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے نبی کا ہاتھ ہے؟ نبی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تیرا ہاتھ ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ جواب آئے گا. سنو، میں مسلمانوں کے ذہنوں سے ایک غلط فکر کو کھرچ کر پھینک دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اسلام میں، شریعت میں انسان کی بیعت انسان کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں عزیزان گرامی، جب سمجھ کی انتہائی منزل ہوتی ہے، جب یہ معاملہ ہوتا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں بات کو. توجہ کیجئے گا، اسلام میں انسان کی بیعت انسان پہ ہے ہی نہیں. بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ان کے ذہنوں سے یہ فکر کھرچ کے پھینک دے. اسلام میں کسی عام انسان کی بیعت عام انسان کے ہاتھ پہ نہیں ہے. ہاں اس ہاتھ پہ بیعت ہو سکتی ہے جو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو. جو ہاتھ ید اللہ ہو، جو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، جو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو. علی نے جب غدیر میں بیعت لی تو ہاتھ ان کا بھی بلند اسی طرح سے تھا، ایسے نہیں. تاریخ میں نبی و علی کے علاوہ جو بھی بیعتیں لی گئی ہیں ان میں ہاتھ ایسے رہا ہے. سنو بھائی، غور کرو. ہاتھ ایسے، جس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے. آئے حسین تیری عظمتوں پہ قربان ہو جاؤں، میں کیسے سمجھاؤں اپنے نوجوان دوست کو. جس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے. جس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، عطا جو دست موتی ہوتا ہے، وہ اوپر ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے. جب تیرے نبی کا ہاتھ بلند ہوا تو نے کہا میرا ہاتھ ہے. اللہ کے ہاتھ سے کوئی اوپر آ نہیں سکتا. جب غدیر میں پیغمبر نے کہا علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو اور اس سے پہلے میدان غدیر کوئی نہ چھوڑے جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لو. اور جب قطار لگی علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تو علی نے اپنا ہاتھ بلند کیا. کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہاتھ بلند رکھے، علی نے کہا میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھتے چلے آؤ.
میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھتے چلے آؤ. ایک صحابی کو ذرا پریشانی ہوئی, یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ علی اپنا ہاتھ بلند کر رہے. پیغمبر نے فرمایا کیا بیعت رضوان بھول گئے؟ اور اگر جواب لینا ہے تو علی ہی سے لو. جا کے کہتے یا علی, یہ آپ کے بیعت لینے کا انداز کیا ہے؟ بیعت لینے کا انداز کیا ہے؟ جملہ سنیے, بیعت لینے کا انداز کیا ہے؟ علی نے فرمایا میرا ہاتھ بلند ہے, میں بیعت لے نہیں رہا ہوں, تم پہ احسان کر رہا ہوں. میں بیعت لے نہیں رہا ہوں. اب کوئی اگر اللہ والا ہاتھ ہوتا تو حسین ضرور بیعت کرتے. اب سمجھ آ گئی بات؟ اگر کوئی اللہ والا ہاتھ ہوتا تو ضرور بیعت کرتے. اب دو سوال رہ گئے, وقت کم رہ گیا, لہذا دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک حدیث پڑھوں گا اور ایک آیت. البتہ دو آیتیں اور دو حدیث ذہن میں تھیں, لیکن اب ایک آیت ایک حدیث, صرف اشارہ. سوال دو ہیں کہ ذکر کربلا کیوں ضروری ہے. تیزی کے ساتھ سنتے چلے آئیے. ہمارے پانچویں امام نے, ہمارے چھٹے امام نے بار بار یہ فرمایا ہے. دیکھیں اس بات کو غور سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں سنو, اللہ نے قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص فرد کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے نازل نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر جب وہ قوم گویا مر گئی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آیتیں بھی بے فیض ہو جاتی, یعنی اتنی آیتیں قرآن کی مر جاتی. اگر بنی اسرائیل, قوم لوط, قوم عاد, قوم سمود ایسی معذب قومیں کہ جن کو اللہ نے بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا, ٹھیک ہے, توجہ فرما رہے ہیں آپ, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے, مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو کسی خاص قوم کے لیے نازل نہیں کیا, اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی نہیں رہے, بنی عاد بھی نہیں رہے, بنی سمود بھی نہیں. قرآن بیان کرتا ہے فارمولہ, قرآن بیان کرتا ہے کلیہ. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو قرآن نام نہیں لیتا, قرآن نام نہیں لیتا. بھائی تھوڑا تو بولیے میرے ساتھ. اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو قرآن ظالم کا نام نہیں لیتا. اگر کسی نے غصب کیا ہے تو قرآن غاصب کا, اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قرآن مجید قاتل کا. تو عزیزان گرامی, قرآن بیان کرتا ہے کلیات, فارمولے. اور جب اللہ نے کسی جھوٹے کا نام نہیں لیا تو میں کیسے لے لوں؟ صلوات پر محمد آل محمد. ارے جھوٹے اس قابل تھے ہی نہیں کہ ان کا نام لیا جاتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں سچے اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ جب قافلے کو بنا کے لے کے آتا ہے میدان مباہلہ میں تو نام بھی بیان کیا جاتا ہے, کردار بھی بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید کلیات بیان کرتا ہے. مولا کہتے کہ دیکھو اگر ایسا ہوتا کہ کسی خاص قوم و طبقے اور قبیلے کے لیے اللہ بات کرتا تو وہ قوم اور قبیلہ جب ختم ہو گیا تو قرآن کی آیتیں بھی گویا, لیکن ایسا نہیں ہے. القرآن یجری کما یجری اللیل والنہار, قرآن جاری ہے ایسے کیسے جیسے رات آ رہی ہے, دن جا رہا ہے, زمانہ جیسے چل رہا ہے. قرآن کا فیض جاری ہے, قرآن دریائے علم ہے, قرآن چشمہ فیض ہے. قرآن اللہ کا رسول اور آپ کا جانشین فرما رہا ہے کہ سنو قرآن یجری کما یجری اللیل والنہار حی لا یموت, اسے کبھی موت بھی نہیں آتی, قرآن کو کبھی موت نہیں آتی. قرآن ہے میراث, قرآن ہے میراث. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا. قرآن ہے میراث. تو میرے دوستو جب میراث کو موت نہیں آ سکتی تو وارث کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا آپ نے دیکھا کہ نیزے پہ سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھ کے یہ اعلان کر رہا تھا میراث بھی زندہ ہے. بس تو بات تقریباً طے ہو گئی کہ اللہ نے آیتیں نہ کسی قوم کے لیے, نہ قبیلے کے لیے, نہ رنگ و نسل دیکھ کے بلکہ کردار دیکھ کر بیان کیا ہے. جھوٹوں کا ذکر ہے یا نہیں قرآن مجید میں؟ ہے.
غاصبوں کا ذکر ہے، جھوٹوں کا ذکر ہے، ظالموں کا ذکر ہے، قاتلوں کا ذکر ہے، اور واقعات کب کے ہیں؟ کئی ہزار سال پہلے کے۔ میری طرف دیکھیے، اور نہیں دیکھا تو بس میں ذمہ دار نہیں۔ واقعات ہیں ہزاروں سال پہلے کے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا، قتل کیا، غصب کیا۔ میں کہا یا اللہ، ہزاروں سال بعد بھی تو ایسے ہی جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے جیسے اس وقت کی تھی۔ اللہ کہے گا جب تک قرآن ہے جھوٹوں پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اچھا بالکل میں نے آپ حضرات کے ذہنوں کو ایک جگہ کر لیا۔ میں کہا یا اللہ تو نے تو عذاب نازل کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، معذب ہو گئی قومیں، لعنتیں ڈال دی تو نے، اور پھر بھی قرآن مجید میں پورا بیان کر کے کہا میرے نبی بیان کر، اپنے امتیوں کو بتا، اپنے صحابیوں کو بتا۔ بنی اسرائیل کا قصہ انہیں سنا، فرعون کا قصہ انہیں سنا، نمرود کا قصہ انہیں سنا۔ میں کہوں گا یا اللہ کیوں؟ بھائی ان کا تو معاملہ ہو گیا تھا، عذاب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اگر میں لعنتیوں کا ذکر نہ کرتا تو یہ کیسے یاد رکھتے مسلمان کہ جھوٹا زمانے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی سچا نہیں ہو جاتا۔ 1400 سال بعد بھی ذکر کربلا کیوں ضروری ہے؟ جواب ملا یا نہیں ملا؟ مل گیا؟ ہاں، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قاتل قاتل ہے، چاہے ہزاروں سال کیوں نہ گزر جائیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ظالم اس وقت تک ظالم رہے گا جب تک قرآن ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد لعنت اللہ رضی اللہ نہیں بنتا۔ یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، قیامت تک لعنتی رہے گا۔ حسین کل بھی علیہ السلام تھا، آج بھی علیہ السلام ہے، قیامت تک علیہ السلام رہے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور اب بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ سورہ آل عمران ہے، وعدہ پورا کرو، آپ محسوس کر رہے ہیں، تقریر سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں حتی الامکان پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بہت بڑی تقریر کو چھوٹے لفظوں میں لیکن اس طرح پیش کر دوں آپ کی خدمت میں تاکہ جو کہنا چاہ رہا ہوں پہنچ جائے۔ 2 سوالات کے جواب میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو دے دیے۔ تیسرا رہ گیا، کیا یزید ہی قاتل امام حسین ہے؟ اور یہ سوالات میں نے اس لیے قائم کیے کہ لوگ اس منزل پہ بھی کہ وہ اس نے کہاں قتل کیا تھا، وہ تو تھا ہی نہیں، تم بھی تو نہیں تھے وہاں۔ ہم بھی نہیں تھے، تم بھی نہیں تھے، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ قاتل نہیں تھا، اور ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ قاتل ہے؟ توجہ، ذرا دلوں کا حال پوچھئے کیا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ آل عمران، بس ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور صرف ترجمہ کر کے گزر گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ قَبْلِ، اے میرے رسول آپ ان سے کہیے۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ یہودیوں سے، یہ یاد رکھنا، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، 183 آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ، ان سے پوچھو یہودیوں سے۔ کیا پوچھنا ہے؟ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے۔ رسول کہہ رہے ہیں یہودیوں سے کہ مجھ سے پہلے بھی، اور ظاہر سی بات ہے خالی یہودی نہیں ہوں گے وہاں، پیغمبر کے اصحاب بھی ہوں گے، سبھی سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، لیکن ایڈریس یہودیوں کیا؟ یہودیوں سے پوچھو کہ کیا پوچھنا ہے؟ کہ ان سے کہو کہ اب سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے بالبینات، اور کورے نہیں آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے۔
وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، وہ معجزات جو ہم نے دیے تھے وہ تو اپنی جگہ، لیکن وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، انہوں نے وہ معجزات بھی دکھائے جو تم نے خود کہے ہیں۔ جیسے نبی سے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس جانور سے گوہ سے کہیے کہ اگر کلمہ پڑھ لے آپ کا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ انسان تھے، ایسے ایسے عرب تھے، یہ گو اگر آپ کا کلمہ پڑھ لے تو ہم مسلمان۔ گو نے تو کلمہ پڑھ لیا، وہ گو سے بھی بدتر کے بدتر ہی رہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے پاس رسول آیا ہوں معجزات لے کر، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے معجزات لے کر آئے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزات بھی انہوں نے اللہ کے حکم سے دکھا دیے جو تم نے ان سے معجزات مانگے۔ اب یہ بتاؤ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ ان کنتم صادقین، تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا، تم نے رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ وہ جو تمہارے پاس معجزات لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے، اور جو تم نے بھی معجزے مانگے انہوں نے دکھائے، فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، یہ بتاؤ تم نے کیوں قتل کیا، تم نے کیوں قتل؟ لفظوں پہ غور کریں، جواب ہو چکا ہے۔ یہ بتاؤ تم نے کیوں قتل کیا؟ پیغمبر اپنے زمانے کے یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں قتل کیا، تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا، تم نے۔ یہ قرآن مجید ہے، پڑھ سب سکتے ہیں، سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ تم نے کیوں قتل کیا، تم نے کیوں قتل کیا؟ میں کہوں گا یا اللہ ان میں سے تو کسی نے قتل نہیں کیا، اور تو قرآن میں کہتا ہے تم نے کیوں قتل کیا؟ تم نے کہا خاموش، میں اس لیے کہہ رہا ہوں انہوں نے تو قتل نہیں کیا، مگر یہ ان نبیوں کے قتل پہ راضی ہیں۔ یہ ان نبیوں کے قتل پہ راضی ہے، یہ ظاہراً قاتل نہیں ہیں مگر ہماری نظر میں پھر بھی قاتل ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے عمل سے راضی ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے راضی الامر کفاعلہ، جو جس کے کام سے راضی ہو گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ کام کیا۔ اگر کسی بھائی نے کسی کی زمین غصب کر لی یا ڈول کاٹ لی اور وہ راضی ہیں دوسرے میاں، تو گویا انہوں اکیلوں نے نہیں کاٹی ہے ڈول، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو، قرآن کے خلاف ہیں یہ، حق کے لیے بول نہیں سکتے تو خاموش تو رہ سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہے فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، یہ بتاؤ تم نے کیوں قتل کیا، تم نے کیوں قتل کیا؟ اور پیغمبر نے فرمایا راضی الامر کفاعلہ، کسی کام کو انجام دینے والا کسی بھی زمانے میں انجام دے، اور زمانے گزر جائیں زمانے گزر جائیں زمانے گزر جائیں اور اس کے کام سے کوئی راضی ہو، تو گویا ایسا ہے کہ اس بعد والے زمانے والے نے ہی وہ کام کیا ہے۔ اور اس کی مثال بالکل سامنے کی ہے، اب وقت نہیں رہ گیا عزیزان گرامی، قابیل پہ اب تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اگر ہمت ہے تو قابیل کو رضی اللہ کہہ کے دکھاؤ۔ نہیں بھائی نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب قابیل کو رضی اللہ کہنے میں کیا دم نکلتا ہے؟ کہو، یہ دلیلیں دی ہیں میں نے آپ کی خدمت میں، نوجوانوں انہیں محفوظ رکھنا ہے۔ آپ جاتے ہو بازار، ادھر ادھر آپ کے کانوں میں باتیں پڑتی ہیں، مجلس سے کچھ لے کے اٹھا کرو، ختم کر دی ہے میں نے مجلس۔ قابیل کے، حابیل علیہ السلام کے قاتل قابیل پہ کروڑوں سال سے لعنتیں پڑ رہی ہیں، آج تک کوئی مسلمان یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد رضی اللہ ہو گیا، رضی اللہ ہو گیا، رضی اللہ ہو گیا۔ جب قابیل زمانے گزر جانے کے بعد رضی اللہ نہیں ہے تو یزید 1400 سال بعد رضی اللہ گئے۔ ارے قابل افسوس منزل، آدم کا بیٹا قتل ہو جائے تو قاتل لعنتی، کتنا افسوس ہے، کتنی عجیب ملائیت ہے۔ آدم کا بیٹا قتل ہو جائے تو قابل لعنتی،
اور خاتم کا بیٹا قتل ہو جائے تو یزید کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہاں قاتل تھا؟ سمجھ میں آ گئی؟ وہی نہیں، حسین کا قاتل قیامت تک ہر وہ فرد ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو یزید اور یزید ایسوں کے عمل سے راضی ہے۔ صرف یزید ہی قاتل حسین نہیں ہے۔ اجڑ گیا رسول کا چمن کربلا کے میدان، لٹ گئی سیدہ کی کمائی، تسبیح زہرا کے سارے دانے خاک کربلا میں مل گئے۔ شہزادی آپ کے لال کا چہلو منانے آئے ہیں، آئیے پرسا لیجئے، اور میں کہوں گا ساتھ ساتھ زینب کو بلانا۔ ہائے وہ بہن جو موجود تو تھی مگر اپنے بھیا کے اوپر رو بھی نہ سکی، اپنے بھتیجے کو اس کے باپ کا پرسا بھی نہ دے سکی۔ آپ خوش نصیب ہیں، چہلو منا رہے۔ علی کی بیٹی کے دل سے پوچھو، زینب و کلثوم کے دل سے پوچھو، سال گزر گیا بھائی کے لیے ایک مجلس بھی نہیں کر پائی، سال گزر گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، میں نے آپ کو متوجہ کر دیا، رونے کے لیے زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس چہلم کا دن ہے، یہ خیال رکھنا پرسے میں کمی نہ ہو جائے، پرسے میں کمی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کھلے ہاتھوں سے سید سجاد پھوپھی کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی پھوپھی نے بھتیجے کا حال دیکھا، اپنا گلے میں طوق ہے، نہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ پاؤں میں بیڑیاں، ایک مرتبہ خوش ہو کے کہنے لگی، سجاد بیٹے رہائی مل گئی۔ اللہ اکبر، میرے لال کیا آزادی مل گئی؟ ہاں پھوپھی اماں، ہمارے ہاتھوں کی زنجیر کاٹ دی گئی، طوق نکال، ہمیں آزادی مل گئی۔ اللہ جانے، میں نے یہ عجیب منظر دیکھا، جسے بھی قید سے آزادی ملتی ہے میں نے اسے ہنستے دیکھا ہے، لیکن قید خانے میں میں نے عجیب منظر دیکھا، جب بھتیجے نے کہا ماں آزادی مل گئی تو ماں بھتیجے سے لپٹ کے اتنا روئی، اللہ جانے کربلا کے شہید یاد آئے ہوں گے، کہتی ہوں گی عباس آجا، اکبر آجا میرے لال، تیری پھوپھی کو آزادی مل گئی۔ پھوپھی حاکم کہتا ہے کہ آپ کی مرضی، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں۔ کہنے لگی بیٹے جا کے کہنا میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کرتا، کچھ ہو جائے عزادارو، یہ بی بی زینب کی وصیت ہے، کچھ ہو جائے حسین کی مجلس نہ چھوڑنا۔ اگر ایک بی بی کہتی ہے ایک سننے والا ہو ایک سنانے والا ہو تب بھی مجلس کرنا، کوئی محلے والا کوئی نہ ہو تو اپنے گھر والوں کو بٹھا کے۔ اب بی بی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میرے بھیا کی پیاس کو یاد کرنا، میرا حسین کربلا۔ مجلس منعقد کی گئی، شام کی تمام بیویاں آئیں، سب کو مخاطب کر کے بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک جملہ ساتھ ساتھ کا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیسے لفظوں میں ادا کروں۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، علی کی بیٹی کہتی ہے، شام کی عورتوں، اے شام کی عورتوں، تمہارا بڑا احسان ہے، تم میرے ساتھ مجلس میں شریک ہوئی ہو۔ تمہارا بڑا کرم، بڑا احسان۔ مقتل سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو قابو کیا، اور جملہ کہتی ہیں، سر اٹھا کے جملہ سنیے، بی بی کہتی ہے اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہو تو وہ حسرت پوری کر لے،
بتاؤں کیا کہا علی کی بیٹی نے؟ شام کی عورتوں، میں جانتی ہوں کہ تم میں سے بہت زیادہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پتھر مارے۔ شام کے بازار کی دیواریں علی کی بیٹیوں کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ کہتی ہیں میں کریم کی بیٹی ہوں، اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہو پتھر مارنے کی تو سخی کی بیٹی تم سے کہتی ہے میں کوئی شکایت نہ کروں گی، لو مجھے پتھر۔ بڑی بے تحاشا گریے کی آواز بلند تھی، سر و سینہ پیٹ کے شام کی عورتوں نے ماتم کرنا شروع کیا، علی کی بیٹی ہمیں معاف کر دے، ہم پہچان ہی نہیں سکے کہ قیدی بن کے کون آیا، بی بی اب ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں معاف کر دے۔ سنو، اللہ آپ کے بچے سلامت رکھے، حسین کے بچوں کے ساتھ کھڑی، جو بے اولاد ہے روتی آنکھوں سے دعا مانگنا، حسین کے اصغر کا واسطہ اللہ وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ علی کی بیٹی نے جب سب کے دلوں کو پڑھ لیا تو ایک جملہ کہا، شام کی بیویوں مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ علی کی بیٹی ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم کوئی حق ادا نہ کر سکے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کل جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، شام چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اگر تم سے کسی کام کے لیے کہوں تو منع تو نہیں کرو گی؟ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلا کرے کم سے کم ہائے کہہ کے آواز بلند کیا کرو۔ فاطمہ زہرا کوئی ہائے کہہ کے رونا بڑھا کر، اگر کسی سے کچھ کہوں گی تو میری بات مانو گی؟ علی کی بیٹی کیسی بات کہ میری دو چھوٹی چھوٹی وصیتیں، ایک تو یہ کہ قید خانے میں اندھیرا بہت ہے، جب شام کے وقت ادھر سے گزر ہوا کرے نا تمہارا تو کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا دیا کرنا، میری بچی سکینہ اندھیرے سے بہت ڈرتی۔ اور ایک بات تمہیں بتاؤں، میری سکینہ پیاسی اس دنیا سے گئی ہے، پیاسی گئی ہے میری، قبر سکینہ پہ تھوڑا تھوڑا پانی بھی چھڑکتی ہے۔ یہی آقا اس مجلس کا چہلم کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، شہیدان کربلا کا چہلم۔ اے کربلا کے شہیدوں آؤ، غازی سکینہ کے چچا یہ آپ کے عزادار آپ کا پرسہ دے، شبیہ رسول یہ جوان آپ کا پرسہ دینے کے لیے آگئے، یہ مائیں بہنیں زینب و کلثوم کو پرسہ دے رہی ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں انہوں محمد کو پرسہ دے رہے ہیں، بزرگ ہیں حسین کی خدمت میں پرسہ دے رہے ہیں۔ ہائے غریب نینوا، ہائے مظلوم کربلا، نگاہ فلک نے ایسا مظلوم نہ دیکھا جیسا حسین تھا۔ مجلس ختم کر دی میں نے، ایک عجیب ہنگام تھا کہ ایک آواز ایسی تھی کہ جس سے سناٹا ٹوٹا، وہ آواز یہ تھی کہ صحرائے کربلا میں اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آنا شروع ہوئی کہ ایسے میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا یا اللہ یہ کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ آواز نزدیک ہوئی کہ اب ایک صدا قبر حسین سے بلند ہوئی، جابر ہماری قبر چھوڑ دو، شام سے ہماری بہن آ گئی۔
بس دو جملے روئیے، حق ادا کیجئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ سبحان اللہ، کیا گریہ ہو رہا ہے۔ جابر ہماری قبر چھوڑ دو، ذرا دور چلے جاؤ، شام سے ہماری مائیں بہن۔ آقا حسین یہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، یہ بہت بزرگ ہیں عمر میں، یہ آپ کے نانا کے صحابی اور 5ویں امام 6 امام تک حیات رہے۔ یہ تو اتنے بزرگ ہیں کہ آپ کو گودیوں میں کھلایا کرتے تھے، اور آپ نبی کے صحابی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہٹ جا، میری پردہ دار بہن آ رہی ہے۔ آقا زینب شام کے بازار سے ہو کے آ رہی۔ اللہ اللہ، غیرت دارو، خدا کوئی غم نہ دے تمہاری ماں بہنوں کے پردے سلامت۔ جابر نے قبر حسین کو چھوڑا، مقتل میں آل رسول داخل ہوئے، اترنے کا انداز عجیب تھا۔ اپنے آپ کو ہر بی بی نے ناکے سے گرایا، اور ناکے سے گرا گرا کے اپنے اپنے شہید کی قبر پہ پہنچ گئے۔ فروا نے اپنے لال کا ماتم کیا، آن محمد کی ماں حسین کا ماتم کرنے کے لیے بڑھی، اکبر کا ماتم لیلا نے کیا، عباس پہ ام کلثوم نے آنسو بہائے، اصغر و سکینہ کو رباب بیٹھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے اور یہی سنا ہے، بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے، ایک مرتبہ دوڑے، گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، آواز دیتے جاتے تھے، یا علی یا علی یا علی۔ ایسے ہی علی کی بیٹی نے جب بھائی کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ جھپٹی، نہ چلا گیا کہ گری، پھر اٹھی، پھر گری، آواز دیتی جاتی تھی، یا علی مدد، یا علی مدد۔ قبر کے نزدیک آئی، بازوؤں کو پھیلا دیا، بھیا کو آواز دی، بھیا سینے پہ سونے والی قید خانے میں چھوڑ کے آئی ہوں، بھیا زینب تیرا چہلم کرنے کے لیے آئی ہے، بھیا تجھے پرسا دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب پرسا ہو گیا اور آل رسول کربلا سے چلنا چاہے تو قبر حسین سے آواز آئی، بہن زینب مدینے جا رہی ہو، میری وصیت میرے چاہنے والوں کو پہنچانا، ایک تو یہ کہنا میرے نانا سے سلام کر کے کہ نانا آپ کا سب کچھ بچ گیا لیکن حسین کا کچھ نہ بچ سکا، آپ کا دین آپ کے نواسے نے بچا دیا۔ اماں سے کہنا ماں آپ کو بھی میرا سلام ہو، آپ کے لیے آپ کے بیٹے حسین نے تحفے بھیجے، ماں جائی میرا ماما میری ماں کی قبر پہ رکھ دینا، میرا کرتا میری اماں کو دے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ایک بار کہا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور جب کسی غریب کی یاد آئے تو غریب کربلا حسین کا ماتم کرے، جب پیاس لگے تو حسین کی پیاس یاد کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ